چین نے مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کی جانے والی ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرین کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ٹیسٹ رن کے دوران ٹرین نے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کیا، جو کہ انتہائی حیران کن تھا۔ یہ ٹرین ایک بار فیول بھرنے کے بعد 1000 کلومیٹر کا فاصلہ آسانی سے طے کر سکتی ہے۔ ٹرین کے اس تجربے کو چین کی بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کا مشن ہے کہ 2060 تک ملک کو کاربن نیوٹرل کر دیا جائے۔ یہ ہائیڈروجن ٹرین اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس ٹرین کی ٹیسٹ ڈرائیو مارچ کے مہینے میں عام ٹرینوں والے ٹریک پر کی گئی۔ اگرچہ اس میں کوئی بھی مسافر موجود نہیں تھا، لیکن اس تجربے کے نتائج نے امید کی ایک نئی کرن پیدا کی ہے۔ یورپ کے کئی ملکوں میں پہلے سے ہی ہائیڈروجن پاور والی ریل گاڑیاں سروس میں ہیں، لیکن چین کی یہ ریل ان سے زیادہ بہتر ثابت ہوئی ہے۔ جرمنی کی ٹیکنالوجی فرم سیمنز نے ہائیڈروجن پاور سے چلنے والی ایک ٹرین بنا رکھی ہے۔ اس کی بھی زیادہ سے زیادہ رفتار 160 کلومیٹر ہے۔ البتہ اس کی رینج 800 سے 1000 کلومیٹر تک ہے اور اس میں 3 ڈبے لگتے ہیں۔ چین کی ٹرین کی رینج 1000 کلومیٹر اور اس کے ڈبوں کی تعداد 4 ہے، یعنی اس وقت دنیا میں جو سب سے اچھی ہائیڈروجن ٹرین چل رہی ہے، چینی ٹرین اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ اسی طرح فرانس میں بھی ہائیڈروجن پاور ٹرین چلائی گئی ہے، جس کی رفتار 140 کلومیٹر تک پہنچ پائی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسی ہی ٹرین چل رہی ہے، لیکن اس کی رینج 460 کلومیٹر اور رفتار 127 کلومیٹر ہے۔ چین صرف اسی ہائیڈروجن ٹرین پر کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے شعبے کو تیزی کے ساتھ ترقی دے رہا ہے۔ اس وقت چین میں ایک ایسی ہائیڈروجن ٹرین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکے، یعنی یہ بلٹ ٹرین ہوگی۔ اس کے علاوہ دنیا کی تیز ترین بلٹ ٹرین کے پروٹوٹائپ پر بھی کام جاری ہے۔ اس کی رفتار 450 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چین ہائیڈروجن ٹرین کیوں بنا رہا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا ہے۔ اس وقت چین کی حیثیت دنیا کی فیکٹری کی ہے۔ یہاں دن رات کارخانے کام کرتے ہیں، جن سے بہت زیادہ کاربن کا اخراج ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں کاربن نہ صرف چین بلکہ پوری زمین کے ماحول کو متاثر کر رہی ہے۔ اس لیے چین کاربن کے اخراج کو کم سے کم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ 2020 میں چینی صدر شی جن پنگ نے اقوام متحدہ سے خطاب کیا تھا۔ اپنے اس خطاب میں انہوں نے 2060 تک چین کو کاربن نیوٹرل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ باقی ملک بھی ایسے ہی دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ان کے عملی اقدامات چین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ چین اپنے وعدوں پر دل و جان سے عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ سورج اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ اس کی الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے۔ یہ لیتھیم بیٹریاں بھی بنا رہا ہے اور اس وقت ہائیڈروجن کا بھی سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ ہائیڈروجن کو فوسل فیولز یعنی تیل اور کوئلے کے متبادل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ تیل اور کوئلے کے جلنے سے بہت زیادہ مقدار میں کاربن پیدا ہوتی ہے، جو ماحول کو آلودہ کرتی ہے اور اس کے تباہ کن اثرات ماحولیاتی تبدیلیوں اور سیلابوں کی صورت میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر ہائیڈروجن کا استعمال کیا جائے تو ان خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ ہائیڈروجن گیس دوسرے مادوں کے مقابلے میں زیادہ فلیمیبل ہے۔ اس کی نہ تو بدبو ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی رنگ ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے دھواں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو پانی سے ایک مخصوص طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے کیمسٹری میں پڑھ رکھا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی بنتا ہے۔ بس پانی سے دونوں گیسوں کو الگ کرنا ہوتا ہے اور اس طرح ہائیڈروجن حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بہتر طریقے سے جل کر توانائی پیدا کرتی ہے، دوسرا جب ہائیڈروجن جلتی ہے تو اس سے کاربن بالکل بھی پیدا
نہیں ہوتی، یہ جلنے کے باوجود انتہائی ماحول دوست رہتی ہے، اس میں سے دھواں نہیں نکلتا بلکہ یہ ہلکا سا پانی پیدا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا ہائیڈروجن کو گرین انرجی کے طور پر دیکھتی ہے اور اس کی طرف کنورٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ چین نے 2022 میں اپنے ہائیڈروجن ڈیولپمنٹ پلان کا اعلان کیا تھا۔ اس پلان کے تحت ریل گاڑیوں، کاروں، ٹرکوں اور یہاں تک کہ بحری جہازوں کو بھی ہائیڈروجن سے چلایا جائے گا۔ چین کا منصوبہ ہے کہ 2025 تک رینیویبل ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی کے ذریعے 1 سے 2 لاکھ ٹن گرین ہائیڈروجن پیدا کی جائے تاکہ اپنے کاربن نیوٹرل منصوبے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چین نے جس انجن کو ہائیڈروجن پر چلانے کا تجربہ کیا ہے وہ کوئی نئی قسم کا انجن نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیزل انجن تھا جس میں ضروری تبدیلیاں کر کے اسے ہائیڈروجن کے لیے موزوں بنایا گیا۔ اس میں ایسا سسٹم لگایا گیا ہے جس کی مدد سے ایک وقت میں 270 کلو گرام تک ہائیڈروجن کو اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ہائیڈروجن بہت زیادہ فلیم ایبل ہے اس لیے انجن کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ انجن میں فائر اور ہیٹ سے بچنے کے لیے انسولیشن کی گئی ہے۔ مانیٹرنگ کا انتہائی مضبوط سسٹم بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں فوری پتہ چل سکے۔ ہائیڈروجن اور فیول سیلز کو الگ کرنے کے لیے ایک فائر پروف دیوار قائم کی گئی ہے تاکہ یہ دونوں مل کر بڑا دھماکہ نہ کر دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایک ٹرین روزانہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہائیڈروجن پاور سے طے کرتی ہے تو اس سے سالانہ بنیادوں پر 10,000 کلو گرام کاربن کا اخراج روکا جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اگر ساری دنیا کی ریل گاڑیوں کو ہائیڈروجن پاور پر چلایا جائے تو ہم کتنی زیادہ آلودگی ختم کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ جڑے رہیے۔